کالا علم بھی کوئی کروا کے پھینکتے ہیں. یہ ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں اور قبر کو بھی خراب کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جو قبر ہے اس کو بھی ایک جو ہے وہ آئیڈینٹی اور ایک پہچان بنانا چاہیے. اگر ان اٹینڈڈ چھوڑا جائے تو پھر اس قسم کے گھناؤنے جرم جو ہے وہ ہوتے ہیں. برسوں بعد قبر کی منتقلی، اور یہ شخص کون تھا؟ کون سی قبریں نور کا مینار اور کون سی ڈر اور خوف کی تصویریں بن جاتی ہیں؟ اموات، جنازہ، تجہیز و تکفین، قبر و آخرت اور اعمال کی سزا و جزا کے حوالے سے اسلام نے بہت واضح ہدایت دی ہے. قبروں پر آنا منع ہے یا قبر پر حاضری اسلام کا درس ہے؟ بظاہر صحیح سلامت نظر آنے والی قبروں کا اندر سے کیا حال ہوتا ہے؟ کون سی قبریں نور کا مینار اور کون سی ڈر اور خوف کی تصویریں بن جاتی ہیں؟ قبروں کی بے حرمتی کرنے والے، کیا اسلام میں اس کی کوئی سزا بھی ہے؟ اسلام کیا ان کے لیے کوئی سزا تجویز کرتا ہے؟ ایمان افروز حقائق جو فرنٹ لائن پہلی بار آپ سب کے سامنے لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قبروں کو جو ہے شاعر اللہ ذکر فرمایا، اسی لیے اس کے اوپر جو ہے ان کا تقدس، احترام، ان کی حرمت وہ ضروری ہے، لازم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا، اس کے بعد آپ نے اجازت دی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے حضور علیہ السلام کے مزار انور پر خود حاضر ہوا کرتی تھی. عورتوں کے لیے قبرستان کے اندر جانے میں ایک بات کا خاص طور پہ خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ پردہ داری ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے خامند کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ جو ہے محرم کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان کے اندر حاضر ہو آئے. جہاں پہ بے پردگی ہے وہاں پر جو ہے ان کو جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شاعر اللہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نشانیاں قرار دیا ہے. کیونکہ نسبت ہے اس کو بزرگوں کے ساتھ تو پھر اسی کے آداب بھی ہیں. قبروں پہ درخت اور پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے چونکہ سبزہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے اس وقت تک اس قبر والے پر جو ہے وہ عذاب کم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان دو قبور کے اوپر جو اہل قبر تھے ان کے اوپر جو ہے اس لیے جو ہے وہ ٹہنیاں لگائی گئیں کہ ایک اس میں سے جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چغل خور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان دونوں اہل قبور کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سبز ٹہنیاں لگا کر یہ ہمیں سبق دیا کہ آپ اپنی قبور کے اوپر جو ہے وہ درخت لگائیں، سبزہ لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک صدقہ جاریہ کی قسم جو ہے وہ نیک اولاد کا چھوڑ جانا، اپنے پیچھے والوں کے لیے جو ہے ان کے لیے کوئی نیک اعمال کر جانا، کسی کے لیے جو ہے وہ پانی کا اہتمام کر دینا، مسکین یتیم کی تعلیم کا جو ہے اس کا اخراجات اٹھانا، تاکہ اس آپ کے اس کیے ہوئے کام کی بدولت اس کو نفع ملتا رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، تو وہ جب تک پڑھتا رہے گا کہ دین کی تعلیم کی ترویج اور اس کی تشہیر کرتا رہے گا، اس کا جو ہے وہ اس کو ثواب تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھانے والا استاد ہے، معلم ہے، اس کو بھی ملتا رہے گا. احد کے جو شہداء ہیں ان کے مزارات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ہمیں درس اور سبق ہے، اور پھر اولیاء کرام، اور پھر اس کے بعد اپنے لواحقین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کی قبر کو ہر جمعہ کی زیارت کے لیے آتا ہے وہ اس کے لیے بخشش کا سبب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کرتے ہو تو 40 قدم تک جو ہے وہ تمہارے قدموں کی چاپ اور جو ہے وہ جوتوں کے جو ہے آواز تک وہ سنتا ہے. فرمایا کہ جب قبر سے گزرو اہل قبور کو جو ہے وہ السلام علیکم یا اہل القبور کہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ سنتا نہیں ہے تو اس کو السلام علیکم کہنے کا تو کوئی معنی نہیں بنتا. اس لیے
जो है कबूर के पास ये आदाब के अंदर भी है, जब कबूर के पास जाओ, जब मज़ारात पे जाओ तो वहाँ पर जाके जो है वो अल्लाह का जिक्र करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करो। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरे नाम के चर्चे कर दूंगा। अब चर्चे कैसे होते हैं? चर्चे इसी तरह ही होते हैं कि मरने वाला तो मर गया, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके जिंदों के दिलों में अल्लाह ताला ने उसकी हुर्मत, उसके मकाम को इस कदर बेदार कर दिया कि उनके दिल के अंदर वो कैफियत पैदा हुई कि हमारे जाने वाले रुखसत होने वाले जो है वो बड़े अल्लाह के वली थे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को देखा होता है, मुकर्रब थे। इस वजह से जो है उनकी कब्र और उनका मिज़ार जो है वो आम लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। कब्रों को चूमने की भी ममानत है, और फिर उसके बाद उसको सजदा तो बिल्कुल हराम है, सजदा भी नहीं करना चाहिए, और ताज़ीमी सजदा तक जो है उसको नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ मकसूद व मतलूब उस साहिब मिज़ार की बारगाह में हाजिर होना और उसके तवस्सुत से जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। 400 साल पहले का जंगल ही है, कब्रिस्तान है। जब तक कि 15-20 हज़ार रुपया ना उन्हें रिश्वत दे दी जाए। गरीब लोगों को छोटा कदमा लिखवा लेते हैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक, और जो जिनके पास पैसा है, वसाइल हैं, वो मार्बल की पूरी कब्र बनवा लेते हैं। जब हम ऊपर से गुज़रते हैं तो सर दर्द शुरू होना हो जाता है, क्योंकि उस पर उन्होंने बहुत सारे जो है काला इल्म भी कोई करवा के फेंकते हैं कब्रिस्तानों में। फिर हम थोड़ा सा डर भी गए कि ये क्या, एकदम बाबा जी यहाँ पे अभी नमाज पढ़ रहे थे बाबा जी से, तो एकदम से गायब हो गए हैं। ज़ाहिर है उसके लिए वो खुद भी शैतानी अमल करते हैं, और शैतानी अमल के ज़रिए ये काम किया जाता है। जाओ मिट्टी लेकर आओ। ये ईमान को भी ख़राब करते हैं और कब्र को भी ख़राब करते हैं।